اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں دستعلی مومن اور آپ دیکھ رہے ہیں زبان قلم۔ آج ہمارے ولاگ کا موضوع ہے جماعت اسلامی، نظم، نظریہ اور کردار کی علامت۔ ناظرین، دنیا کے سیاسی افق پر جب ہم نظریات کے صبح اور اقتدار کی شاموں کو دیکھتے ہیں تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ سیاستدان تو بدلتے رہتے ہیں مگر کردار نہیں بنتے۔ اقتدار کی دوڑ میں اکثر جماعتیں ایسے لگتی ہے جیسے ریت پر بنے محل، ذرا سا طوفان آئے اور سب بکھر جائے، مگر کچھ ادارے ایسے بھی ہیں جو ریت پر نہیں بلکہ اصولوں کے چٹانوں پر اپنی بنیاد رکھتے ہیں۔ ایسا ہی ایک قافلہ جماعت اسلامی کا قافلہ ہے۔ جماعت اسلامی محض ایک سیاسی جماعت نہیں بلکہ ایک نظریاتی مکتب ہے جہاں اقتدار نہیں کردار کی تربیت کی جاتی ہے۔ جماعت اسلامی ایک ایسے درسگاہ ہے جہاں سیاسی بصیرت کے ساتھ ساتھ اخلاقیات بھی پروان چڑھتی ہے، جہاں لیڈرشپ اقتدار کے سنگاسن سے نہیں بلکہ سجدوں کے فرش سے جنم لیتی ہے۔ جیسے کہ علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ناظرین، یہی فلسفہ جماعت اسلامی کے کارکنوں میں رچا بسا ہے۔ یہاں کارکن کو لیڈر بننے سے پہلے انسان بنانا سکھایا جاتا ہے۔ یہ جماعت اپنے کارکنوں کو محض نعرے نہیں دیتی بلکہ کردار کا ہتھیار تھماتی ہے۔ اس لیے جب جماعت اسلامی کے دروازوں سے کوئی نکلتا ہے تو دروازہ اس کے پیچھے بند نہیں ہوتا بلکہ احترام کے ساتھ کھلا رہتا ہے۔ ڈاکٹر محمد اسرار، نعیم صدیقی، عارف علوی، اعجاز چودھری، احسن اقبال، جاوید ہاشمی اور اب سینیٹر مشتاق احمد خان، اس جیسے کئی لوگ جماعت اسلامی سے اپنے راستے جدا کیے ہیں، مگر عزت کے ساتھ انہوں نے اپنا راستہ جدا کیا ہے۔ یہ منظر پاکستانی سیاست میں نایاب ہے۔ یہ دوسری جماعتوں میں اس قسم کے منظر نظر نہیں آتے، جہاں اکثر پارٹی چھوڑنے والے الزامات، گالیوں اور کردار کشی کے طوفان میں غرق ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، پیپلز پارٹی کے فاروق لغاری، فیصل صالح حیات، آفتاب احمد خان شیرپو، بابر اعوان، لطیف کوسا، مصطفیٰ نواز کوکر، مسلم لیگ کے عمر ایوب، چودھری شجاعت، پرویز الہی، نیشنل پارٹی کے جمعہ خان صوفی، لطیف افریدی، فرید طوفان اور حال ہی میں سمر ہارون بلور جو کہ پارٹی سے علیحدہ ہوئی، محمود خان اچکزئی، تحریک انصاف کے پرویز خٹک، محمود خان بزدار، عائشہ گلالئی، ریحام خان، شیرین مزاری، فواد چودھری، اسد عمر، فیاض الحسن چوہان، غلام سرور خان، عمران اسماعیل، عثمان ڈار، اون چودھری، علیم خان اور جہانگیر ترین۔ اسی طرح جمعیت علماء اسلام سے مولانا سمیع الحق، محمد خان شیرانی، حافظ حسین احمد، مولانا شجاع الملک، مولانا گل نصیب خان اور مفتی امتیاز مرغت جدا ہوئے۔ سب اپنی اپنی پارٹیاں چھوڑ چکے ہیں۔ پارٹی قیادت اور چھوڑنے والے لوگ ایک دوسرے پر ایسے الزامات لگا رہے ہیں کہ جیسے کان سننے اور دماغ سوچنے کے لیے تیار نہیں۔ ان کے جدا ہونے والے افراد الزامات کی بارش، کردار کشی کے طوفان اور خودنمائی کی بجلی میں جلتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن دوسری طرف
جماعت اسلامی میں ایسا ہرگز نہیں دکھائی دیتا۔ یہاں اختلاف کو دشمنی نہیں سمجھا جاتا ہے، یہاں جدا ہونے والوں کے لیے دل میں نفرت نہیں بلکہ دعاؤں کی خوشبو باقی رہتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہ عقل و دل کا معاملہ ہے جدا جدا، یہ عقل و دل کا معاملہ ہے جدا جدا، وہ کعبہ جا رہا ہے، یہ بت خانہ جا رہا ہے۔ جماعت اسلامی اس شورش زمانے میں ایک پرسکون جزیرہ ہے، جہاں سیاسی تربیت، مذہبی، اخلاقی اور انسانی عزت ایک دوسرے میں گل کر ایک نئی تہذیب بناتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی اپنے کارکنوں کو جمہوری طرز فکر، نظریاتی وفاداری اور اخلاقی استقامت سکھاتی ہے۔ یہی وہ جماعت ہے جو ملکی مفادات کو ذاتی یا پارٹی مفادات پر ہمیشہ مقدم رکھتی ہے۔ یہی وہ جماعت ہے جو اقتدار سے زیادہ اقدار کی حفاظت کرتی ہے۔ ناظرین، دنیا کہتی ہے کہ سیاست گندگی کا ڈھیر ہے، لیکن جماعت اسلامی نے ثابت کیا کہ اگر نیت صاف ہو، تربیت مکمل ہو اور دل میں اللہ کی رضا ہو تو یہ سیاست بھی عبادت بن جاتی ہے۔ جس طرح کہ ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہی وہ فلسفہ ہے جو جماعت اسلامی کے کارکن کے دل میں دھڑکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اختلاف کے بعد بھی احترام کا رشتہ باقی رہتا ہے، کیونکہ یہ سیاست نہیں، تربیت ہے، یہ جماعت نہیں بلکہ ایک نظریہ ہے۔ جماعت اسلامی نظم، نظریہ اور کردار کی علامت ہے۔ ناظرین، اگلے ہفتے انشاءاللہ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔